معاشرے میں جب عوام الناس سے کہا جاتا ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کریں، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، تو جواب ملتا ہے کہ صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے۔ تو جان لیجئے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صالحین کی صحبت آپ کو 6 طرح کے احوال سے دوسرے 6 طرح کے احوال کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ پوچھا گیا وہ 6 احوال کون سے؟ تو انہوں نے ذکر فرمایا شک سے یقین کی طرف، یعنی انسان شک والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو اس کی یہ زندگی یقین کی کیفیت سے بدل جاتی ہے، اس کے اندر یقین والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے یقین سے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو یقین سے پڑھتا ہے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے، روزہ رکھتا ہے تو یقین سے رکھتا ہے، دعا کرتا ہے تو یقین سے کرتا ہے کہ دعا میری اللہ لازماً قبول کرے گا، کہ زندگی کے اندر یقین والی کیفیت آ جاتی ہے اور شک والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا دوسری چیز، ریا سے اخلاص کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے، یعنی پہلے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے اور نیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کے قدموں میں آتا ہے، اللہ والوں سے تعلق بناتا ہے، تو اس کی وہ زندگی اخلاص والی بن جاتی ہے، یعنی اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی ریا سے اخلاص کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ذکر فرمائی کہ غفلت سے ذکر الہی کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ غفلت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کے پاس آتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی زندگی ذکر الہی میں گزرتی ہے، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ ذکر فرمایا، رغبت دنیا سے رغبت آخرت کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ پہلے دنیا کی رغبت ہوتی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا کھانی ہے، دنیا کے ساتھ یہ کرنا ہے، دنیا داری یوں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنانا ہے۔ لیکن جب اللہ والوں سے تعلق بنتا ہے تو رغبت آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کوئی کام دنیا میں کرتا ہے تو آخرت کے لیے کرتا ہے، آخرت کا اس میں سوچتا ہے کہ آخرت میں اس کام کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا اور میں یہ کام کس لیے کر رہا۔ پانچویں چیز ذکر فرمائی کہ تکبر سے تواضع کی طرف زندگی منتقل ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی زندگی میں تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یار میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں، سارے لوگ نکمے ہیں، عبادت ہی نہیں کرتے، تھوڑی سی عبادت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیگر امور کے اندر تکبر کرتا ہے، میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بڑا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑے میرے ادارے ہیں، اور لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کی مجلس سے اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ بے شمار مال ہونے کے باوجود، اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود، اعلیٰ علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے اور عاجزی سے اپنی گردن جھکاتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، لیکن لوگوں کے ساتھ اکڑ کے نہیں ملتا، عاجزی سے ملتا ہے۔ اور آخری اور چھٹی چیز جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بدنیتی سے خیر خواہی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یعنی پہلے نیت خراب ہوتی ہے، اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، یار اس کو میں آج چائے پلاتا ہوں، اس سے فلاں کام لینا ہے۔ لیکن جب انسان کی زندگی اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بنا پر تبدیل ہوتی ہے تو اب اس کا دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا وہ خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ ملے نہ ملے، اس کا تو فائدہ ہو جائے، دوسرے انسان کے فوائد کے لیے، خیر خواہی کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ یہ 6 امور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ تعلق بنانے سے ایک انسان کو ملتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ والوں کا تعلق نصیب فرمائے۔